بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 79 میں نماز میں بقیہ طرق کا تذکرہ کیا جائے گا۔ نماز کی حالت میں تکتف کا حکم کیا ہے، اس موضوع کی مفہوم شناسی اور تعریف کیا ہے، متعلقہ اصطلاحات کی وضاحت بھی کی جائے گی، اضطراری حالت کا حکم بھی ذکر ہوگا، روایات اور احادیث بھی بیان کی جائیں گی، اور نماز کی حالت میں قبلہ کی جہت سے روح گردانی کا بھی ذکر ہوگا، اس کا حکم بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَالتَّكَتُّفِ وَهُوَ وَضْعُ إِحْدَى الْيَدَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى بِحَائِلٍ وَغَيْرِهِ فَوْقَ السُّرَّةِ وَتَحْتَهَا بِالْكَفِّ عَلَيْهِ وَعَلَى الزَّنْدِ لِإِطْلَاقِ النَّهْيِ عَنِ التَّكْفِيرِ الشَّامِلِ لِجَمِيعِ ذَلِكَ۔ ترک تکتف مراد ہے، یعنی شرط ہے کہ نماز کے اندر تکتف نہ کیا جائے۔ تکتف ترک کرنا شرط ہے، تو تکتف کی تعریف اور مفہوم کیا ہے؟ فرمایا وَهُوَ وَضْعُ إِحْدَى الْيَدَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى، نماز کے اندر ایک ہاتھ کو دوسرے کے اوپر رکھنا، بِحَائِلٍ وَغَيْرِهِ، چاہے ان کے درمیان میں کوئی چیز مانے اور حائل موجود ہو یا نہ ہو، فوق السرۃ، ناف کے اوپر رکھا جائے، وتحتہا، چاہے نیچے دونوں ہاتھ کو رکھا جائے، بالکف علیہ، ایک ہتھیلی کو دوسرے کے اوپر رکھا جائے، وعلی الزند، یا کلائی کے اوپر رکھا جائے۔ ان ساری صورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ہاتھوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھنا نماز کے قیام کی حالت میں، اس کو تکتف کہتے ہیں اور اس کو ترک کرنا شرط ہے۔ لِإِطْلَاقِ النَّهْيِ عَنِ التَّكْفِيرِ، چونکہ روایات میں اس سے منع کیا گیا ہے بطور مطلق و بہر صورت، عن التکفیر، اور روایت میں اس سے متعلق جو تعبیر آئی ہے وہ تکفیر کی آئی ہے۔ الشامل لجمیع ذالک، تکفیر بھی اسی تکتف کے معنی میں ہوتا ہے اور ان تمام صورتوں کو شامل ہوتا ہے، جس طریقے سے بھی ایک ہاتھ کو دوسرے کے اوپر رکھ کر کھڑے ہوں تو یہ تکفیر اور تکتف کہلاتی ہے، اور ممنوع ہے۔ الا لتقیۃ فیجوز منها ما تعدت به، مگر یہ کہ اضطراری حالت موجود ہو، انسان اگر ایسے ماحول میں موجود ہو جہاں پر ہاتھ کھلے رکھنے سے نماز پڑھنے سے خطرہ موجود ہو، تو پھر ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ رکھ کے پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہوگا، نماز باطل نہیں ہوگی۔ لیکن تقیہ کی صورت میں اور اضطرار اور مجبوری کی صورت میں فَيَجُوزُ مِنْهُ مَا تَعَدَّتْ بِهِ، اتنا حد تک تکتف یا تکفیر کرنا جائز ہے جتنی تقیہ کو ادا کر دے، جتنی اضطراری حالت کو سامنا کرنے کے لیے ضروری ہو۔ مثال کے طور پر اگر پہلی رکعت میں وہ سٹارٹنگ میں نماز کے شروع میں وہ کیا کرتا ہے، ہاتھوں کو باندھ لیتا ہے اس طرح، تو اس کا تقیہ ادا ہو جاتا ہے، اور اضطرار اور جو مجبوری تھی وہ دیکھنے والے اس کو دیکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو مثلا ہمارا مخالف نہیں ہے، تو تقیہ اس سے ادا ہو جائے گا اور یہی مقدار پھر ہوگی۔ پھر دوسری تیسری رکعت میں اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر پوری نماز میں لوگ اس پر نظر رکھتے ہیں تو پھر اسے اس طرح پوری نماز میں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اگر اضطراری حالت ہو تو پھر ہاتھوں کو باندھنا جائز ہو جاتا ہے، بل یاجب، کبھی واجب ہو جاتا ہے۔ کیوں جناب؟ کیونکہ اگر نماز کھلے ہاتھوں سے پڑھے اور اس کی جان کو خطرہ ہو تو پھر ایسی نماز تو پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ اس طرح نماز پڑھنی چاہیے
کہ وہ کیا ہو اس کی جان کو خطرہ بھی نہ ہو۔ اچھا یہ چیز بھی ہے کہ یہ شخصی طور پر کہیں فردی طور پر ایک جگہ ہے جہاں پر اپنی جان بخشی کرانا چاہتا ہے، اس کے اجتماعی امور سے تعلق نہیں ہے۔ اجتماع میں پوری قوم جب مثلا اپنا ایک نظریہ پیش کرتی ہے تو اس میں پھر ڈر اور خوف وہ سارے اتر جاتے ہیں، تو بلکہ کبھی واجب ہو جاتا جب فردی انڈیویجول سیفٹی کے لیے ایسا کرنا واجب ہو اور ضروری ہو۔ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ سُنَّةً، اگرچہ وہ لوگ خود اس کو کیا سمجھتے ہیں، سنت سمجھتے ہیں، جو لوگ ہاتھوں کو باندھنے کے قائل ہیں تو وجوب کے تو قائل نہیں ہیں، وہ اس کو سنت سمجھتے ہیں، لیکن اگر تکیے کے تحت اس نے ہاتھ باندھے تو یہ واجب کی حد تک بھی ہو سکتے ہیں، مع ظن ضرر بترکها، جب اس کو چھوڑیں یعنی ہاتھوں کو باندھنا چھوڑیں اور تکیہ نہ کریں تو اس سے انسان کی جان کو ضرر پہنچنے کا گمان غالب ہو۔ ضرر یعنی شدید قسم کا نقصان، جس سے جان بھی چلی جا سکتی ہے یا شدید قسم کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ لیکن لا تبطل الصلاۃ بترکها حینئذ لو خالفا، اچھا ایک سوال ہو جاتا ہے، اگر تکیے کے تحت ہاتھ باندھنا واجب ہوں، یہ جوان بنتا اور کہتا کہ میں جنالی تکیہ نہیں کرتا اور ہاتھ کھلے ان کے سامنے نماز پڑھوں گا، تو آیا نماز باطل ہو جائے گی؟ چونکہ ہاتھ باندھو تو صورت میں واجب ہو چکا ہے، اگر وجوب کی مخالفت کی جائے تو یہ حرام ہوتا ہے اور نہیں اس پر آ جاتی ہے۔ یہاں پر شہید ثانی تفصیل دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر ہاتھ باندھنے تکیہ کے تحت واجب ہوں اور وہ اس کو ترک کرے تو نماز باطل نہیں ہوگی، لو خالفا، اگر اس کی مخالفت کرتا ہے، لتعلق النہی بامر خارج، چونکہ اس صورت میں نہیں ایک امر خارج سے متعلق ہوئی ہے۔ اصلی نماز کا جو طریقہ ہے وہ تو وہی ہے کہ ہاتھ کھلے نماز پڑھنا چاہیے، ایک اضطراری حالت کے پیش آنے کی وجہ سے اس کے لیے حکم آ گیا تھا کہ وہ ہاتھوں کو باندھے، تو اگر وہ ہاتھ نہیں باندھتا تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، ایک علیحدہ اضطراری حکم کی اس نے مخالفت کی ہے اور نہیں اس سے متعلق ہو جاتی، لیکن خود نماز کا جو اصل طریقہ ہے وہ تو اس نے ادا کر دیا، تو نماز اس صورت میں صحیح ہوگی، لیکن ایک ساتھ ممنوع کام بھی اس نے کر لیا ہوگا، لیکن چونکہ وہ ماہیت نماز میں داخل نہیں ہے اس وجہ سے وہ نماز درست ہوگی۔ بے خلاف المخالفت فی غسل الوضوء بالمسح، یہ لفظ غسل نہیں ہوتا جناب، اس کو غسل پڑھا جاتا ہے، اس کو صحیح کر دیتے ہیں۔ بخلاف اگر وضو کے اندر کیا ہے دھونا واجب ہو جائے اور اس کا وہ مسح کر لے، دیکھیں وہاں پر بھی تو ایک اختلاف موجود ہے کہ پاؤں کو دھونا ہے یا مسح کرنا ہے۔ اب وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین سے امامیہ جو ہے وہ مراد لیتے ہیں کہ جس طرح سر کا مسح کرنا ہے اسی طرح پاؤں کا بھی مسح کرنا ہے، لیکن دوسرے لوگ کیا ہیں اس سے مراد لیتے ہیں کہ وامسحوا برؤوسکم، بھائی سر کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین کو عطف کر دو ادھر دھونے والے فاغسلوا وجوہکم کے ساتھ۔ تو اب اگر انسان ایک ایسی جگہ پہ موجود ہو جہاں اضطراری اور مجبوری کی حالت ہو اور تقیہ کے تحت وہاں پر ان کی طرح وضو کرنا ہو تو پھر وہ کیا کرے گا، وضو میں پاؤں کو دھوئے گا۔ اگر کوئی بندہ وضو میں مسح دھونے کی بجائے، تقیہ کی صورت میں دھونے کی بجائے مسح کرتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا، اس کا وضو باطل ہوگا، کیونکہ یہ وضو کے اصلی ارکان میں سے ایک تھا اور تقیہ کے تحت اس کو دھونا ضروری تھا، اگر مخالفت کر لی اور دھونے کی بجائے مسح کر لیا تو یہ کیا ہو جائے گا، وضو باطل ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ نماز میں ہاتھوں کا باندھنا یا چھوڑنا وہ اصلی ارکان میں سے شمار نہیں ہوتا، وہ ایک امر زائد ہوتا ہے، اس میں اگر تقیہ کی مخالفت کر لی جائے تو پھر نماز اس کی صحیح ہوگی، لیکن ایک کام ممنوع بھی علیحدہ طور پر اس نے انجام دے دیا۔ تو یہ ہو گیا جناب علی ایک اہم ترین مطلب کی طرف اس کی عبارت۔ اب اس کے ہم کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا دلیلوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں جناب۔
مشہور قول یہ ہے کہ تکتف اور ہاتھوں کو باندھنا یہ کیا ہوتا ہے، ممنوع ہوتا ہے، اور اس کو ترک کرنا شرط ہوتا ہے۔ روایات بھی ہیں۔ صحیح محمد بن مسلم سقفی کوفی جلیل القدر سکر راوی امام باقر و امام صادق علیہ السلام میں سے ایک سے روایت کی، الرجل یضع یدہ فی الصلاۃ وحکا الیمنی علی الیسری، یعنی ایک شخص نماز میں ہاتھ باندھتا ہے اور دائیں کو بائیں پر رکھتا ہے۔ فقال ذالک تکفیر، ذالک تکفیر لا تفعل، یہ تکفیر کہلاتی ہے، ہاتھوں کو باندھنا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ باب 15 ابواب قواطع نماز میں یہ حدیث موجود ہے وسائل الشیعہ میں۔ صحیح زرارہ بن آیون کوفی جلیل القدر سے کراوی ہے، امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، لا تکفر فانما یفعل ذلک المجوس، ہاتھوں کو نہ باندھا کرے نماز میں کہ یہ مجوسیوں کی عادت ہے۔ اور علی بن جعفر صادق علیہ السلام، علی اریزی بھی اس کو کہتے ہیں، اس نے امام کاظم علیہ السلام سے روایت کی، سألت عن الرجل یکون فی صلاۃ یضع احدی یدیہ علی الاخری بکفہ او ذراعہ، ایک شخص نماز میں ہے کیا ایک ہاتھ کو دوسرے پر رکھے، ہتھیلی پر یا مثلا بازو پر، اس کے بارے میں نے سوال کیا، فرمایا لا یصلح ذلک، یہ جائز نہیں ہے، فَإِنْ فَعَلَ فَلَا يَعُودُ لَهُ، اگر ایسا کر لے تو آئندہ ایسا نہ کرے، اس کو کیا کرنا چاہیے، چھوڑنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت بھی ہے، وَضَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ عَمَلٌ وَضْعُ الرَّجُلِ، اس طرح پڑھیں گے، احدى يديه على الاخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل، ایک ہاتھ کو دوسرے پر نماز میں رکھنا یہ زائد عمل ہے اور اس کو نہیں انجام دینا چاہیے۔ ابو صلاح حلبی محقق ہلی معتبر میں اور ایک جماعت اسے مکروہ سمجھتے ہیں اگر ہاتھ باندھے تو، لیکن ان کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اتنی معتبر روایات میں اس سے منع کیا گیا، نہیں کی گئی ہے تو اس کو مکروہ کی حد تک نہ رکھیں جناب علی، بلکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے حرمت اور بطلان۔ پھر ایک جماعت جیسا کہ شیخ صدوق ہیں فقیہ میں، اور شیخ مفید مقنع میں، اور ابن زہرہ ہیں غنیت النزوع میں، اور محقق ہلی نافع مختصر النافع میں اور شرح الاسلام میں، وہ کہتے ہیں کہ تکتف ایک دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنا ہوتا ہے، جیسے کہ سیاح محمد ابن مسلم کوفی سے بھی ظاہر ہے، جبکہ دوسرے علماء ہر قسم کا ہاتھ رکھنا ایک دوسرے پر اس کو وہ کیا ہے شامل کرتے ہیں، جیسا کہ بقیہ نصوص میں صراحت ہے۔ جب اس کو خشوع و خضوع کی نیت سے انجام دے اور اس کو تعبد قرار دے تو چاہے درمیان میں حائل ہو یا نہ ہو، ناف کے اوپر ہو یا نیچے، چاہے ایک دوسرے پر ہاتھ رکھے یا ہتھیلی یا کلائی، تو یہ سب جناب تکتف اور تکفیر میں آئے گا، اور اہل بیت کے طریقے میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر تقیتاً ایسا کرے تو کوئی حرج نہیں، چونکہ اس کی دلیلیں موجود ہیں، اور اس کا معنی بھی وہی اضطرار کا ہوتا ہے، یعنی ایسی جگہ ہو جہاں انڈیویجول سیفٹی کے تحت اسے ایسا کرنا پڑے، وَإِلَّا ایز اے قوم جو ہے نا جی اس طرح کا نہیں کوئی تصور ہوتا۔ اچھا اسی طرح اگر وہ کیا ہے کھجلی کرنے کے لیے یا جناب علی کوئی کیا ہے خارش کرنے کے لیے ہو تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ اس وقت تعبد کے عنوان سے نہیں ہوگا، اس کو نماز کا جز نہیں سمجھ رہا ہوگا۔ اور یہ جو آخر میں فرمایا تھا کہ تقیہ کے تحت اگر واجب ہو تو اگر نماز میں واجب کو ترک کرے تو یہ ایک زائد امر ہے، اس وجہ سے یہ نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن وضو میں اگر تقیت کے تحت پاؤں کو دھونا ہو اس کی مخالفت کرے اور مسح کرے تو چونکہ وہ وضو کے اصلی ارکان میں سے اس کی مخالفت سے وضو باطل ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک بہتر تحلیل ہے شہید ثانی کی جناب۔ تو بہرحال اس کے بارے میں کافی روایات وغیرہ موجود ہیں، اور یہ ایک سوال بھی ہے کیا جاتا ہے کہ آیا اضطراری حالت میں انسان اپنے نظریے کی مخالفت کر سکتا ہے جان بخشی کے لیے؟ نہیں،
تو اس میں بہت سی جگہوں پر فقہائے اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، کیونکہ جان کی حفاظت کرنا تمام فرعی احکام وغیرہ سے وہ اہم ہے، اور انسان کو قرآن کی آیت ہے بلکہ لا تلقوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنی جان کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ عبادت اور بندگی بھی تب تک چلے گی جب تک جان سالم ہوگی۔ اور بلکہ حتیٰ قرآنی آیات میں بھی ہے اِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا، کہ مگر سوشل ایکٹیویٹیز میں بعض اوقات انسان کو اپنی جان بخشی کے لیے ایسا کرنا پڑے۔ حضرت عمار بن یاسر جو صحابی تھے ان کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے اس طرح کیا تو ان کے والدین نے اس طرح نہیں کیا تھا، مخالفین کے ساتھ ان کی طرح عمل نہیں کیا تھا، وہ شہید ہو گئے تھے، اور حضرت عمار جو ہے نا وہ کیا ہے انہوں نے کلمہ کفر کافرین کے سامنے کہہ دیا تو بچت ہو گئی تھی ان کی، اور نبی پاک نے بھی ان کو بعد میں فرمایا تھا کہ اگر دوبارہ اس طرح کی کوئی پیش آئے صورتحال تو دوبارہ اسی طرح کرو اور اپنی جان کی حفاظت کرو۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو قرآن اور احادیث متواترہ اور عقل کی روشنی میں ہے۔ صرف یہ ہے کہ بعض اوقات جو مناظرانہ بحثیں ہوتی ہیں ان میں آپس میں یہ اختلاف نظر پایا جاتا ہے، وإلا یہ قرآنی تصور ہے۔